السلام علیکم. نان مسلم بھائی اگر ہیں کوئی ہمارا، نوش راول BF جنرل سیکرٹری. میری کاسٹ بھیل دراوڑ قبیلے سے میں وابستہ ہوں. میں عمر کوٹ میں رہنے والا ہوں. حاجی علی مراد راجڑ MP ہے اس کے گاؤں میں. تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں. 72 فرقوں میں جب کوئی ہندو مسلمان بنتا ہے تو اس کو کون سا فرقہ دیا جائے یا کون سا فرقہ پہنایا جائے؟ زیادہ تھوڑی سوالات میں غلطی ہے تو معذرت. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، بہت اہم سوال پوچھا ہے. اس نے کہا کہ اگر میں نے صحیح سنا، میں ڈھونڈ رہا تھا کدھر ہے، پتا چلا کہ بارادری میں. اگر میں صحیح سنا، انہوں نے کہا کہ اسلام میں 72 فرقے ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں داخل ہوگا؟ بھائی صاحب اسلام میں 72 فرقے نہیں ہیں. یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ اسلام میں 72 فرقے، قرآن میں بھی نہیں لکھا ہے، حدیث میں نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان 72 فرقے میں بٹیں گے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بناؤ فرقے. قرآن مجید میں لکھا ہے فرقہ بنانا حرام ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 159 159 وہاں لکھا ہے کہ جو بھی فرقے بنائیں گا، یہ رسول تجھ کو اس سے لینا دینا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے دیکھیں گا. قرآن کی کئی آیتیں فرقے بنانا حرام ہے. اس کے باوجود ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 171، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان جس طریقے سے عیسائی نے یا یہودی نے 71 فرقے بنائے، عیسائی نے 72 بنائے، مسلمان 73 بنائیں گے. 73 not 72 73 73. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان بنائیں گے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بناؤ. اب سمجھ رہے؟ قرآن میں صاف کہا گیا ہے فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. تو فرقے بنانا حرام ہے اسلام میں، لیکن پھر بھی بنائیں گے. آپ کا سوال ہے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں جائیں گا؟ وہ مسلمان بنے گا. قرآن کی کئی آیتیں قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں. قرآن میں کہاں نہیں لکھی کہ باقی کچھ کہو. تو اسلام ایک ہی مذہب ہے. اگر کوئی غیر مسلم اپنی مذہب کو تبدیل کریں گا، ہم کہیں گے اسے اسلام میں داخل ہو. اپنے آپ کو کیا بولو؟ مسلمان، مسلم، فل سٹاپ. اگر کوئی شخص ندوہ سے پڑھا اپنے آپ کو ندوی بولتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. کوئی دیوبند سے پڑھا دیوبندی بولتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. مدینہ سے پڑھا مدنی بولتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن دینی لقب سے مسلم، صرف مسلم. ہم مسلمان ایک ساتھ ہونا چاہیے، دنیا بھر میں بٹے ہوئے، چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، کوئی بھی استان ہو. ہم مسلمان آپس میں کیوں جھگڑ رہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کل اور پہلے بھی، یہ جو چاروں ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ہم چاروں کی عزت کرتے. چاروں بڑے بڑے علماء تھے، کئی ائمہ تھے، بٹ یہ چاروں کے جو طلباء تھے انہوں نے اور فیمس کیا. یہ چاروں ائمہ ماشاء اللہ اپنے ذہن سے ہمیں دین سمجھانے لگے. اور میرے نزدیک جب میں یہ چاروں ائمہ کی کتابیں پڑھا ہوں اور علماء کے ساتھ میں اسٹڈی کیا ہوں، میرے والد شافعی تھے، میں رتنا گری سے ہوں، بمبے میں پیدائش ہے. تو بچپن میں شافعی پڑھانے آتے تھے. میں
بٹ میرے والد ماشاء اللہ بہت کھلے ذہن کے تھے، وہ سارے علماء سے بہت قریب تھے، اور گھر پہ ایوری سیکنڈ ڈے علماء آتے تھے، حنفی آتے تھے، شافی آتے تھے، اہل حدیث آتے تھے ماشاء اللہ۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں مجاہد القاسمی، قاضی مجاہد القاسمی حنفی فقہ کے بڑے فقیہ ہے، انتقال ہو گیا، اللہ انہیں جنت فردوس نصیب فرمائے۔ تو پہلی بار جو سیکھا میں حنفی مذہب کے بارے میں وہ تھے قاضی مجاہد القاسمی کے ساتھ، پھر علی میاں ندوی کے ساتھ گھر پہ آتے تھے، میں ان کو ملنے جاتا تھا جب وہ ممبئی آتے تھے، بھائی مولانا پاریک ہے، یہ سب لوگ سے تعلق تھے۔ پھر مختار ندوی صاحب اہل حدیث کے امیر، میرے والد صاحب جتنے امیر ہیں سب لوگ کو ماشاء اللہ یا گھر پہ آتے تھے، ہم ان کو ملنے جاتے تھے۔ اور میں تو بچہ تھا پہلے، 15 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا، پھر وہ، اور میں ان سے سیکھتا تھا۔ میں کوئی مدرسہ نہیں گیا، لیکن بڑے بڑے علماء کے ساتھ میں بیٹھا اور دین سیکھا۔ پھر سعودی عرب گیا، شیخ عبدالعزیز سریفی، شیخ صالح منجد، ان کا معیار کچھ الگ ہے۔ شیخ ددو مالکی اسکالر ہے، دنیا میں آج لوگ کہتے ہیں نمبر 1 پہ، 1 پہ کا 2 پہ، لیکن ٹاپ 5 میں تو ہے یہ سب لوگ۔ ان سے بیٹھے، ان کے ساتھ سیکھے، ذہن کھلا۔ سب سے پہلی بار جب میں عربی سیکھنے گیا تھا، عربی میں مہارت مجھے نہیں ہے، ڈاکٹر فا عبد الرحیم انڈیا سے ہے، لیکن ان نے ایک نیا شروع کیا تھا مدینہ یونیورسٹی میں غیر عرب کو عرب سکھانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے استاد جو میرے باہر کے تھے وہ ڈاکٹر فا عبد الرحیم تھے، اور وہ کہتے تھے قرآن میں کتنے بار بھی پڑھو، کہاں لکھا نے اپنے آپ کو حنفی بولو، شافی بولو، دیوبندی بولو، مدنی بولو یا سلفی بولو، قرآن میں نکلا ہے قال اننی من المسلمین۔ اور دیکھے جاؤ تو 95% سیم ہے، کچھ تھوڑا اوپر نیچے ہوئے گا، کوئی کہتا ہاتھ اوپر رکھنا افضل ہے، کوئی کہتا نیچے کرنا۔ میں تحقیق کرتا ہوں، تحقیق کرنے کے بعد میں بہت سخت ہوں فالو کرنے کے لیے، لیکن تحقیق کرنے کے بعد میں جو کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں، یہ عام لوگ بولتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، یہ پرابلم ہے۔ میں ہی صحیح ہوں، آئی ایم اونلی رائٹ، آئی سے آئی ایم آلسو رائٹ۔ اسلام میں ماشاء اللہ اتنا وائڈ سکوپ ہے، چھوٹے چھوٹے بات پہ اختلاف پہ رفتن کرنا چاہیے کہ نہیں ہاتھ کا ماننا، جو اس پہ جھگڑے ہوتے، ڈیبیٹ ہوتے، اور چاروں ائمہ یہ مانتے ہیں اگر آپ کوئی دوسرے ائمہ پہ عمل کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور میں بھی اس کو مانتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایڈوانٹیج دیا ہے کہ میں مختلف ائمہ، مالکی تو یہاں ہے ملکیہ، شیخ محمد حسن ددو نام سنا ہی نہیں ہوگا، کون سنا شیخ محمد حسن ددو کا نام؟ ایک بھی ہاتھ نے، ہاں ایک دو ہاتھ ہے ادھر۔ شیخ محمد حسن ددو موریٹانیہ کے ہے، میرے بہت قریب ہے، اور آج کی تاریخ میں لوگ کہتے ہیں وہ سب سے بیسٹ عالم ہے، بٹ بیسٹ کی ٹاپ 5 میں تو آئیں گے۔ حدیث کی نالج، قرآن کی نمال کی ہے، وہ سیکھا ان سے۔ ابھی قطر میں رہتے، قطر نے سٹیزن شپ دے دی ان کو، موریٹانیہ کے شیخ عبدالعزیز سریفی، تفسیر میں مہارت ہے ان کی ماشاءاللہ۔ وہ مجھے بلایا، میں بولا کون ہی تفسیر، میں بھی نہیں جانتا تھا، میں بزی تھا، میں بولا بہت بزی ہوں میں۔ مارننگ میں ایک جن نے کہا محمد العریفی کا نام سنے آپ؟ محمد العریفی عرب ورلڈ میں بہت فیمس ہے وہ۔ میں بولا بہت بزی ہوں میں، مارننگ میں آ سکتا ہوں؟ اچھا 7 بجے آؤ بریک فاسٹ کے لیے۔ 7 بجے گیا، شیخ عبدالعزیز سریفی بولے کبھی بھی آئیں گے چلیں گا۔ میں بولا اچھا میں آتا ہوں 12 بجے۔ 12 بجے گیا، 4 بجے تک یہ تھا، مجھے پتا نہیں کون تھے شخص، بعد میں پتا چلا اتنے عالم میرے سے ینگ ہیں، ان کا علم۔ وہ کہنے لگے میرے کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ سے آپ کی اتنی تعریف کی ہے، پھر میں آپ کا ترجمہ دیکھا ویڈیو پہ، اور میری خواہش ہے آپ سے ملنے کی۔ میں ان کے علم کے حساب سے 0.0001% بھی نہیں ہوں، یہ علماء ہیں۔ شیخ عبدالعزیز سریفی
शेख साले मुनज्जिद, इस्लाम Q&A, इस्लाम Q&A सुने .info, सबसे फेमस वेबसाइट फतवे के बारे में। वो फतवा भी देंगे तो बोलेंगे अबू हनीफा ने ये कहा, इमाम शाफी ने ये कहा, अच्छा ये चीज अफजल है। ये तरीका है आपस में झगड़ने का थोड़ी। तो वो लोग को देखो इतने बड़े बड़े आलिम कभी भी नहीं कहते मैं आप हनीफी है, अगर पढ़ते रफत नहीं करते नो प्रॉब्लम, वो कहीं ठीक हमारे नजदीक ये अफजल है। ये इख्तिलाफ क्यों है? इख्तिलाफ है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फिक्र। अभी कोई फॉलो करेगा एलोपैथी, कोई फॉलो करेगा यूनानी, ये 95% सेम है। और जो इख्तिलाफ भी है वो छोटी छोटी बात पे, फरूरी बात पे, उसके ऊपर झगड़ने की जरूरत क्या है? मैं तो सारे उलमा से मिलता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इल्म हासिल करता हूं, और वो मुझे इज्जत देते तो मुझे शर्म आती, वो मेरा माथा चूमते तो मुझे शर्म आती। इतने बड़े आलिम बोलते नहीं नहीं आप तकाबले अध्ययन में माहिर है। अरे भाई मैं माहिर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं भाई। वहां के बड़े बड़े अरबोपति बिलियनर मेरे गाड़ी का दरवाजा खोलते, शर्म आती। अरब लोग अल्लाह ने इज्जत दिए तो दीन की कदर करते, नौक दाई की कदर करते, शर्म आती है। जहां तक के मुसलमान है, जो गैर मुस्लिम देखता है वो यही देखता है कि हनफी है कि शाफी है कि देवबंदी है कि बरेली है, वो मुसलमान है मारो, हम आपस में झगड़ते। हम अगर एक हो जाएंगे, हम मुसलमान एक हो जाएंगे तो कोई माई का लाल हमें कुछ छू नहीं सकता है। माफ करना जरा जबान मेरी मुंबई की हो गई। इंशाअल्लाह कोशिश तो कर रहे, हम कोशिश ही कर सकते, बाकी अल्लाह पे छोड़ते। जो भी अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उसका इस्तेमाल करो। अगर अल्लाह ने सलाहियत दी मुझे बात करने की और बात करने के टाइम में मैं चुप बैठ जाऊंगा, अल्लाह मुझसे सलाहियत ले लेगा, क्या डरने का। हम तो अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए जिंदगी वक्फ कर दी, तो क्या डरना। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसीमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। आपके पास भी इस मुल्क में बड़े बड़े उलमा हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी इकोनॉमिक्स के अंदर, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में आज के तारीख में नंबर 1 है। मुफ्ती तकी उस्मानी का नाम तो सुना होंगे आपने, जानते होंगे, लेकिन आज के तारीख में नंबर 1 है। और एक शख्स थे जो इंतकाल हो गया, उनका नाम है डॉक्टर हामिद हुसैन हसन। किसने डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम सुना? थोड़े लोग नहीं सुना। आप पाकिस्तान में रह के डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम नहीं सुना तो प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर हामिद हुसैन इजिप्शियन है, मिस्री है, जो इस्लामाबाद में उनने इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। आपकी फैजल मस्जिद तो किसने बनाया? डॉक्टर हामिद हुसैन हसन इकोनॉमिक्स के माहिर है। शेख तकी उस्मानी, मुफ्ती तकी उस्मानी, अरब वर्ल्ड में शेख बोलते, इंडिया पाकिस्तान में मुफ्ती मौलाना बोलते, तो शेख अलग अलग लक़ब देते। ये दोनों माहिर है, फादर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स। उनने 19 साल, वो कहते थे, मुझे काफी करीब थे मेरे, अभी इंतकाल हो गया, 19 साल इस्लामाबाद में वो थे और बेनजीर भुट्टो से लैंड ली और $500 बिलियन कलेक्ट किया बाहर से और इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। तो जब मैं 1991 में आया था तो मैं बोला मैं जाके दिखूं से, तो वहाँ डॉक्टर अनीस अहमद रेक्टर थे। अभी इस्तिकबाल करने के लिए अभी के जो रेक्टर है डॉक्टर मोहम्मद इलियास, माशाअल्लाह, उनको मुलाकात हुई थी मेरी। तो आपके मुल्क में भी माशाअल्लाह स्कॉलर्स है। हम हमारे स्कॉलर्स की इज्जत नहीं करते। अगर हम उल्मा की इज्जत करेंगे, दाई की इज्जत करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका भी औहदा बढ़ाएगा।
اور میری ہمیشہ خواہش ہے کہ اسکالرس کو ملنا. تو 1991 میں آیا تھا ڈاکٹر عیسیٰ احمد کو ملنے, اور مل کے میری زندگی بدل گئی. ایک شیخ دیدات تھے, دوسرا ڈاکٹر عیسیٰ احمد تھے, اور میرا شوق ہے علماء سے ملنا. تو جہاں بھی جاتا ہوں علماء سے ملتا ہوں. علماء سے مل کے اللہ نے تھوڑی سی نالج مجھے بھی دے دی. لیکن میں مختلف علماء سے ملا, مختلف, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, سلفی, اہل حدیث, ماشاءاللہ. چند لوگوں کو موقع ملتا ہے جیسا اللہ نے مجھے دیا. اسی لیے میری ہمیشہ ہے کہ میں اپنے کو بولتا ہوں قال اننی من المسلمین. عملی طور پہ چاروں ائمہ نے کہا آپ کو کوئی بھی فتویٰ ملا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, فتوے کو چھوڑ دو. تو عملی طور پہ میں پکا حنفی, پکا شافی, پکا حنبلی, پکا مالکی, پکا اہل حدیث, پکا سلفی. میں تحقیق کرتا ہوں, عمل کرتا ہوں. یہ سب میرے ائمہ ہیں. اور آپ جائیں گے, اگر باہر نکلیں گے پاکستان اور انڈیا کے بعد, یہ علماء کو ملیں گے, یہ عالم سب لوگ کی عزت کرتے. میں بھول گیا اور ایک بڑے عالم کے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی, ہندو تھے, وہ میرے استاد تھے حدیث میں, ہندو برہمن تھے. 19 یا 20 سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے مکہ بھاگ گئے, پھر کائرو جا کے سیکھے حدیث, پھر مدینہ یونیورسٹی کے ڈین بنے. ڈین, میں نے حدیث ان سے سیکھی, ہندو سے, تو مسلمان بن گیا. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا, کیونکہ امریکہ سیکھنے کے بعد نہ میں امریکہ کے پیچھے بھاگا, نہ میں سیکھنے کے بعد اللہ نے سارا دور کرا, امریکہ کا بھی دور کرا, آسٹریلیا کا بھی, لندن کا بھی, یو کے کا, نام لو شہر میں ہوں میں, لیکن دعوت کرنے کے لیے. تو جو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ اگر کوئی غیر مسلمان بنتا ہے, اسے کہنا چاہے مسلم بنو, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو, قرآن مجید پہ عمل کرو اور صحیح حدیث پہ عمل کرو, اور اپنے آپ کو مسلم کہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں جنت میں لے کے جائیں گا. اور دعا ہے کہ ہم پاکستانی بھائی, ہندوستانی بھائی, جتنے بھی مسلمان ہیں اور بہنوں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے. کیونکہ اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو پاکستانیوں اور ہندوستانی, تھوڑے بنگلہ دیشی کو بھی اردو آتی ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے. آپس میں جو اختلاف ہے اسے چھوڑ دو. کوئی پتھر پھینکتا ہے, اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو کہ پتھر آپ پہ نہیں پہنچے. میں کبھی بھی کوئی بھی میرے خلاف بات کے, میں اس کا جواب دیتا ہی نہیں ہوں. خالی میرے سٹاف کو بولتا ہوں دیکھو بھائی میں نے کچھ غلطی کیا اور وہ صحیح کہہ رہے تو مجھے بولو, میں سدھر جاؤں گا. کیونکہ ہمیں اللہ اور اللہ کی رسول کی بات ماننا چاہیے. اور اپنا بڑپن یہ ہے کہ ہندوستان میں کیا کرتا ہوں, جو میرے خلاف بات کرتا ہوں ان کو بھی میں نے اسٹیج پہ بلاتا ہوں بات کرو. کیونکہ میں ان سے کہتا ہوں کہیں بھی قرآن میں, کہیں بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہے تو جنت میں نہیں جائیں گے. برابر, میں کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھا بھی نہیں, نہ حدیث پڑھا. یہاں تو مارا ماری, میں ویڈیو کھولتا ہوں تو پاکستانی کہہ دو ایک علماء دوسرے علماء کو گالی دے رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اگر مجھے کوئی گالی دیتا میں بولتا ہوں بھائی قرآن میں کہیں نہیں لکھے, حدیث میں کہیں نہیں لکھے, اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالی دیں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. میری شرط ہے کہ آپ اللہ میں مانو, اللہ کے رسول میں مانو, ان کی بات کرو, میں آپ کو میرے اسٹیج پہ بلاؤں گا. میرے خلاف بات کرو, نو پرابلم. یہ کرنے کی وجہ سے کئی جو میرے دشمن تھے میرے دوست بن گئے. جو اسٹیج سے میرے خلاف بات کرتے تھے میرے فیور میں بات کرنے لگے. جب مجھے ہجرت کرنے پڑا تو الحمدللہ سارے اکثر 95% جتنے ادارے ہیں, جتنے علماء ہیں, سب لوگوں نے سپورٹ کیا. بولا ذاکر نائک کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوئے گا الگ بات ہے, لیکن ہم وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں. الحمدللہ. وہ تکابر ادیان کے اس میں ماہر ہے, میں نے کہتا ہوں ہماری نو کہتے. تو یہ آپ محبت پھیلاؤ
اور آپس پہلا ہی پوچھیں گے بھائی کون سے فرقے کے آپ، اور فرقے کے اندر فرقے، فرقے میں فرقے، فرقے میں فرقے، ختم ہی نہیں ہوئے گا. ہمارا صرف ایک ہی دین ہے، اسلام، ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آخری نبی ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جڑ کے رہے، آپس میں محبت سے رہے، انشاءاللہ ہم مسلمان جو اللہ کی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سب سے بہترین قوم ہے ساری امت میں. لگ رہا تو نہیں ہے؟ انشاءاللہ اگر قرآن کی رسی کو پکڑیں گے انشاءاللہ ہم سب سے بہترین قوم ہوئیں گے. جس طریقے سے ہمارے صحابہ تھے اللہ کے رسول کے وقت پہ، ہمارے خلفاء راشدین تھے، وی وانٹ ٹاپ آف دا ورلڈ. دعا کرتے کہ ہم اس ٹائم پہ رہ کے مسلمان بھی انشاءاللہ واپس سے ٹاپ آف دا ورلڈ پہ رہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی کوئی سوال؟ اگر بارہ دری سے دوبارہ کوئی وہاں پر مائک اوپن ہے تو بارہ دری سے اگر کوئی نان مسلم ہمارے بھائی کوئی اور سوال پوچھنا چاہیں، کیونکہ ہم یہاں سے سوالات کافی لے چکے ہیں، بارہ دری سے اگر کوئی سوال ہے تو پہلے ان کو حق دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ، اگر وہاں پہ کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم یہاں پہ پوچھیں گے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو 30 دن جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہیں، لیکن اس 30 رمضان کے روزے یا مہینے کے، اس رمضان کے مہینے کے اندر کوئی ہندو مر جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ ایسا ایک اچھا سوال ہے اور وہ صحیح سوال ہے. سوال کو کبھی بولنا نہیں چاہیے کہ یہ غلط ہے، غلط سوال ہے، غلط ہے تو ثابت کرنا چاہیے. بھائی صاحب کئی سوال ہے اور یہ کوٹ کر رہے حدیث کی، اور کئی حدیث ہے اللہ کے رسول کی بخاری میں اور باقی حدیث، کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں. بھائی صاحب نے ایک حدیث بولنے بھول گئے کہ شیطان بھی قید رہتے ہیں. تو 3 سوال ساتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کرتا ہے. تو بھائی کا سوال ہے کہ اگر رمضان کے 30 دنوں میں کوئی ہندو مرتا ہے تو کدھر جائیں گا، وہ کہاں جائیں گا؟ کوئی سوال پوچھتا ہے کہ اگر شیطان اس چینڈ مطلب کڑی، ہتھ کڑی تو نہیں بول سکتے، کڑی چین، شیطان چین سے بندھا ہوا رہتا ہے. تو شیطان چین سے بندھا ہوتا ہے، پھر بھی ہم دیکھتے گناہ ہوتے ہیں. بھلے رمضان میں گناہ کم ہوتے، گناہ تو ہوتے ہیں نا. تو شیطان جب چینڈ ہوتا ہے تو گناہ کیسے ہوتے؟ یہ بھی سوال ہے. سوال ہے کہ نہیں؟ اگر شیطان اللہ تعالیٰ چین کرتا ہے رمضان میں، یہ تو رمضان میں پھر بھی چوریاں ہوتی کیا نہیں؟ کم ہوتی ہے، پھر بھی لوگ شراب پیتے کم پیتے. تو جب شیطان چینڈ ہے تو کیسے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، کیسے یہ گناہ ہوتے ہیں؟ جہاں تک کہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہوتے اور جنت کے دروازے کھل جاتے. اگر کوئی ہندو رمضان کے مہینے میں مرتا ہے تو کہاں جائیں گا؟ وہ جائیں گا پہلے برزخ میں. کہاں جائیں گا؟ برزخ مطلب انٹرم پیریڈ. انسان مرنے کے بعد جنت میں ڈائریکٹ نہ ہوتا ہے، وہ برزخ میں رہتا ہے. بعد میں حشر کے میدان میں سب اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوئیں گا. فائنل سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185. The final recompense is on the day of judgment. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کی موت ہوئی. آخری حساب کتاب ہوئیں گا فائنل. کبھی on the day of judgment، قیامت کے دن پہ. اور جو بھی کوئی جہنم کی آگ سے بچیں گا اور جنت جائیں گا وہ اس دنیا میں سفلتا پائیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. فائنل حساب کتاب کب ہوئیں گا؟ یوم القیامہ میں، ادھر نہیں. تو رمضان میں اگر بند بھی ہے تو وہ جانے والا ہے برزخ میں. بعد میں تو کھلیں گے نا رمضان کے بعد.
رمضان کے بعد تو دروازے کھلیں گے کہ نہیں؟ جی ہاں کھلیں گے نا. کھلیں گے. تو اگر اس نے شرک کیا, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانا, تو اس کو برزخ میں پہلے پڑیں گے, اس کو سزا ملیں گی برزخ میں. جنت کے دروازے کھلے رہیں گے, دوزخ کے دروازے بھی کھل جائیں گے تو جب ٹائم آئے گا تو وہ دوزخ میں جائیں گا. بالکل. یہ سوال تو آسان تھا. یہ دوسرا سوال اور پیچیدہ ہے. اگر شیطان چینڈ ہے جی تو غلطیاں کیسے ہوتے؟ پھر بھی ہوتے, گناہ ہوتے کم ہوتے. اب سروے کریں گے تو رمضان میں گناہ کم ہو جاتے دنیا بھر میں. اس نے سروے کیا تھا, جب شیطان چینڈ ہے پھر بھی کیسے گناہ ہوتے؟ اور یہ سوال مجھے بہت پریشان کیا. جب میں دعوتی میدان میں الحمدللہ کسی سے پوچھا نہیں, بہت پریشان کیا, لیکن اللہ نے جواب دے دیا. اور ریسرچ کیا کہاں پڑھا نہیں, میں جواب ڈھونڈا, عالم سے پوچھا, صحیح ہے, بولے ماشاء اللہ کیا جواب ہے. پھر دینے شروع کر دیا میں, کیونکہ میں پہلا ہی سوال کرتا ہوں, میں خود اٹیک کرتا ہوں ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اگر آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا ہے تو اٹیک سیکھنا ضروری ہے. آپ ڈیبیٹ جب کرتے ہیں, آپ کو اگر قرآن کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو اٹیک کرنا بھی سیکھنا پڑے گا. اٹیک کرنے میں اچھے تو خود ڈیفینڈ کر سکیں گے. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ شیطان چین ہوتے ہیں, چین میں باندھے جاتے. شیطان مر نہیں جاتے, زندہ رہتے, لیکن چین میں ہوتا ہے. میں مثال کی توڑ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک شیر ہے, شیر ببر, وہ چین کے اندر ہے اور چین ہے 10 فیٹ لمبی, اور آپ دور کھڑے تو آپ کو پتا ہے چین ایک دم مضبوط ہے, تو آپ ڈریں گے نہیں, برابر کہ نہیں ڈریں گے نا. چین مضبوط ہے لیکن 10 فیٹ لمبی ہے, تو آپ 30-40 فیٹ سے دیکھیں گے, محفوظ رہیں گے کیا نہیں؟ رہیں گے کیا نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ جی اگر شیر ببر یا شیر جی چینڈ ہے اور 10 فیٹ لمبی چین ہے, جی ہاں آپ 30 فیٹ سے دور ہے, چین مضبوط ہے, آپ محفوظ رہیں گے کیا نہیں؟ ضرور خوف تو ہوگا. ڈرپوک رہیں گے تو خوف رہے گا نا, جی برابر کہ نہیں؟ ایسا تو شیر کے بنا بھی آپ کو خوف آ سکتا ہے بھائی. کتے کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے آپ, بلی کو دیکھ کے بھاگیں گے. لیکن اگر آپ 30 فیٹ دور ہے تو آپ محفوظ ہے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بالکل 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 بالکل. اب یاد. لیکن اگر آپ شیر کے قریب جائیں گے تو کیا آئے گا؟ کھائے گا. ہاں, تو اللہ کے رسول جب کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان چینڈ ہے, اس کا مطلب آپ شیطان کے قریب مت جاؤ. جی آپ رمضان میں بولیں گے نہیں میں جوئے کے اڈے میں جاؤں گا, رمضان ہے میں شراب کے اڈے پہ جاؤں گا, تو آپ شراب پئیں گے. تو غلطی کس کی؟ ہماری. آپ کی. تو رمضان میں جو شیطان کا پاور کم رہتا ہے, پر شیطان مر نہیں جاتے, چینڈ رہتے مطلب آپ محفوظ ہے اگر دور ہے, لیکن آپ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے وہ چین میں بھی تو آپ کو کھا لیں گا, برابر کہ نہیں؟ بالکل. تو رمضان میں آپ کو گناہ سے دور رہنا آسان ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. رمضان میں اکثر مدد رہتی ہے اللہ کی, لیکن پھر بھی آپ بولیں گے نہیں میں جاؤں گا بھائی شراب کھانے میں, نہیں پھر بھی میں پکچر دیکھوں گا, بلو فلم دیکھوں گا, تو پرابلم ہوئے گا نا. تو رمضان میں سب اس کا جو انٹینسٹی رہتا ہے شیطان کی کم رہتی, کیونکہ چین رہتا ہے. آپ اس کے قریب جائیں گے, اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے تو کھا لیں گے آپ کو, پھر آپ گناہ کریں گے. تو یہ ہے عقلی جواب. صحیح جواب تو اللہ عالم, یہ عقلی جواب ہے. اگر حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پہ, اس کا مطلب آپ کو اور توجہ دینا چاہیے اور آپ کو اور وقت اللہ کی عبادت کرنا رمضان میں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.